بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور میری امت پر 4 قسم کے فتنے آئیں گے۔ پہلے فتنے میں ان کے خون کو حلال سمجھ کر بہایا جائے گا، دوسرے فتنے میں ان کے خون اور مال دونوں کو حلال سمجھ کر لیا جائے گا، تیسرے فتنے میں خون، مال اور عورتوں کی عزت کو لوٹا جائے گا، جبکہ چوتھا فتنہ اندھا بہرا تہ بتہ چھا جانے والے سمندر کی موجوں میں چلنے والی کشتی کی طرح ہوگا۔ کوئی بھی اس فتنے سے نجات نہیں پائے گا۔ یہ فتنہ شام کی فضا میں اڑے گا، عراق کی گرد و پیش کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا اور جزیرۃ العرب کو اپنے ہاتھوں پاؤں تلے رون دے گا۔ ان آزمائشوں کی وجہ سے لوگوں سے چھوڑنا نکلے گا، کوئی کسی کو ناجائز کام سے نہیں روک سکے گا۔ جب بھی ایک جانب سے فتنے کی روک تھام کے لیے کوششیں ہوں گی تو وہ فتنہ دوسری جانب سے سر اٹھائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری روایت میں نقل ہے کہ میرے بعد 4 فتنے ہوں گے اور چوتھا فتنہ اندھا بہرا گونگا تہ بتہ چھا جانے والا ہوگا۔ اس میں امت پر جو بلا مصیبت مسلط ہوگی، اس کی وجہ سے ان کے جسموں سے چھوڑا نکال دیا جائے گا، یہاں تک کہ ناجائز کام اچھا اور درست معلوم ہوگا اور اچھا کام ناجائز اور منکر نظر آئے گا۔ لوگوں کے دل اس طرح مر جائیں گے جب ان کے جسم و بدن مرتے ہیں۔ حکم بن نافع اپنے سند سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تک روایت پہنچا کر بیان کرتے ہیں، میری امت میں 4 فتنے ہوں گے، مگر سب سے آخری فتنے میں ایک جیسے مترادف فتنے آئیں گے۔ پہلے فتنے میں جو مصیبت انہیں نہیں پہنچے گی تو مومن یہ کہے گا کہ یہی میری ہلاکت کا سامان ہوگا، مگر پھر وہ فتنہ ختم ہوگا، پھر دوسرا فتنہ آئے گا، اس کو دیکھ کر کہے گا کہ یہی میری ہلاکت کا فتنہ ہوگا، مگر وہ بھی ختم ہوگا، پھر تیسرا فتنہ آئے گا، لیکن جب بھی وہ ختم ہونے کے قریب ہوگا تو مزید لمبا ہو جائے گا، اور چوتھے فتنے میں لوگ کفر کے ساتھ مل جائیں گے۔ ان میں امت ایک بار ایک کفری جماعت کے ساتھ دوسری بار کفری جماعت کے ساتھ ہوگا، دوسری بار دوسری کفری جماعت کے ساتھ ہوگا۔ اس دوران امت بغیر امام اور امیر کے ہوگا اور نہ ہی مسلمانوں کے متفقہ ایک جماعت ہوگی۔ اس کے بعد مسیح آئے گا، پھر سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور قیامت سے پہلے 72 دجال آئیں گے۔ ان میں ایک آدمی کی اتباع صرف ایک ہی شخص کرے گا۔ حضرت عاصم بن زمرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اس امت میں 5 فتنے ہیں۔ ایک فتنہ عام ہوگا، اس کے بعد ایک فتنہ خاصہ ہوگا، اس کے بعد پھر ایک فتنہ عام ہوگا، پھر اس کے بعد ایک فتنہ خاص ہوگا، پھر ایک ایسا اندھا بہرا گونگا فتنہ آئے گا جو تہ بتہ ہوگا، جس میں لوگ کا انجام جانوروں کی طرح ہوگا۔ امام حکم نے محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ اس امت میں 5 فتنے ہوں گے، ایک فتنہ عام ہوگا، ایک فتنہ خاص ہوگا، پھر ایک فتنہ عام ہوگا، پھر اس کے بعد فتنہ خاص ہوگا، پھر اس کے بعد تاریک سیاہ فتنہ آئے گا جس میں لوگ جانوروں کی طرح ہوں گے۔ شام کے ایک آدمی جس کا نام عمار تھا، اس نے کہا کہ ہم نے ایک سال سخت مشکل میں گزارا، پھر ہم واپس ہوئے، ہمارے ہاں خثعم کا ایک شیخ تھا۔ اس دوران حجاج کا تذکرہ شروع ہوا تو اس کو گالی دینے شروع کی۔ میں نے کہا امیر المؤمنین کی قیادت میں عراق سے لڑ رہا ہے تو اس کو گالی مت دو، تو اس نے جواب دیا، اسی نے اس کو کفر پر داخل کیا ہے۔ پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، اس امت میں 5 فتنے ہوں گے، 4 فتنے گزر چکے اور ایک باقی، یہ آخری ایک فتنہ جنگ سے اکھڑنے والا ہوگا، اور وہ فتنہ تمہارے شام میں آئے گا، اور اگر تم نے اس زمانے کو پالو تو اگر پتھر بن سکتے ہو تو پتھر بن جاؤ، اور دونوں فریقین میں سے کسی ایک کے ساتھ شریک مت ہو، اور اگر ایسا نہیں ہو کر سکتے تو زمین میں سرنگ بنا کر اس میں رہو۔ میں نے پوچھا کیا تم نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی؟ تو اس نے کہا ہاں۔ علامہ ابن نصیر اور ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ السلم کا معنی بڑی مصیبت ہے، اور یہاں یا زائدہ ہے۔ علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ السلم کا معنی بنیادی معاملہ ہے، عربی میں وقعۃ صیلمہ، یعنی بنیادی واقعہ بھی اسی سے محفوظ ہے۔ استلام کا جڑ سے اکھیڑنا ہے، اور استلام القوم کا معنی ہے
سارے کا سارا قوم ہلاک ہو گیا۔ علامہ بن منظور اور علامہ بن الاسیر نے صرم کے معنی میں یہی تشریح بیان کی ہے کہ اس امت میں 5 فتنے ہوں گے، 4 تو گزر چکے ہیں اور ایک فتنہ باقی ہے جو جڑ سے اکھیڑنے والا ہوگا۔ اس حدیث میں سوئلم کا لفظ آیا ہے تو دراصل سوئلم کے معنی میں ہے یہ اس بڑی آزمائش اور مصیبت کو کہتے ہیں جو ہر چیز کو جڑ سے اکھیڑ کر ختم کر ڈالیں گے۔ وہ ایک فتنہ مکمل طور پر کاٹنے والا ہوگا۔ سوئلم کا لفظ صرم سے ماخوذ ہے جس کا معنی فتح یعنی کاٹنے کے ہے اور لفظ یا زائد ہے۔ ابو موہبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت کردہ غلام ہے، اس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاریک رات کی طرح فتنے آئیں گے جو ایک دوسرے پر سوار ہوں گے، ہر فتنہ پہلے فتنے سے زیادہ سخت ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ سخت سیاہ تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح کئی فتنے ایک کے بعد دیگر آئیں گے، ان میں آخری فتنہ پہلے والے فتنے سے زیادہ سخت ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دوپہر کے وقت قبر میں لیٹے ہوئے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ تھی اور بلند آواز سے فرما رہے تھے، اے لوگوں سیاہ تاریک فتنے تمہارے اوپر آ چکے ہیں۔ اے لوگوں جو باتیں میں جانتا ہوں اور تمہیں ان باتوں کا پتہ چلا تو بہت کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم شریر کفر و شرک میں تھے، اللہ تعالیٰ نے شر کو ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہمیں اسلام کی خیر کی طرف ہدایت، تو کیا اسلام کے اس خیر کے بعد شر ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا وہ شر کیسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاریک اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے ہوں گے جو ایک کے بعد دیگر آئیں گے۔ یہ فتنے گائے کی چہروں کی طرح ایک دوسرے سے ملتے جلتے تمہارے پاس آئیں گے، تم یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ فتنہ کہاں سے آئے گا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ فتنہ تم پر گائے کی چہروں کی طرح مسلط ہوں گے۔ اگر اکثر لوگ فتنوں میں ہلاک ہوں گے مگر جو ان فتنوں کو پہلے سے جانتا ہو، اگر حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتنے آئیں گے اور ان کی دفاع کے لیے اپنے افراد ہوں گے جو اپنی ناک کے ذریعے یعنی ان فتنوں کا مقابلہ کر کے ختم کریں گے۔ پھر دوسرے فتنے آئیں گے، پھر ان کے مقابلے کے جن افراد کھڑے ہو کر اپنی ناک کے ذریعے مقابلہ کر کے ان کو ختم کریں گے۔ پھر تیسرے فتنے آئیں گے، اٹھیں گے تو ان کے مقابلے کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے اور انہیں اپنی ناک کے ذریعے مقابلہ کر کے ان کو ختم کریں گے۔ پھر اور فتنے آئیں گے تو ان کے مقابلے کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے اور ان فتنوں کو اپنی ناک کی قوت طاقت کے ذریعے ختم کریں گے۔ پھر اس کے بعد 5واں فتنہ آئے گا جو دوہیما یعنی سخت اور تاریک لمبا چوڑا طویل اور غلیظ فتنہ ہوگا اور زمین پر یہ فتنہ ایسا پھیلے گا جیسا کہ پانی پھیلتا ہے۔ میں کہتا ہوں موجودہ دور میں آنے والے فتنوں میں جب بھی کوئی فتنہ آتا ہے تو ہم اس سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب دوسرا فتنہ آتا ہے تو دوسرا فتنہ ہمیں پہلے سے زیادہ مصروف کر دیتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عوف اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب کہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک جنت میں ہوگا اور باقی سارے فرقے جہنم میں ہوں گے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پولیس زیادہ ہوں گے، باندیا مالک بن جائے گی، میمنے اور بھیڑ بکریوں جیسے لوگ خطیب بن کر ممبروں پر بیٹھ جائیں گے، فرمجد کی الگ موصول کی طرح بن سنور کر پڑھا جائے گا، مساجد کی زیب و زینت میں حد سے تجاوز کی جائے گی، بلند و بالا ممبر بنائے جائیں گے اور مال غنیمت کو اپنا ذاتی ملکیت تصور کر کے استعمال کریں گے، زکوٰۃ دینے کو تاوان تصور کیا جائے گا، امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا، دین کا اصول غیر اللہ دنیا کے لیے کیا جائے گا، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا اور اپنے باپ کو دور کرے گا۔ اس امت کے بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں پر طعن کریں گے، ہر قبیلے کا سب سے بڑا فاسق ان کا سردار ہوگا، علاقے کا سب سے بڑا ذلیل آدمی ہوگا، آدمی کے شر سے بچنے کے لیے اس کا اکرام کیا جائے گا۔ انہی دنوں یہ صورتحال ہوگی کہ لوگ شام کے ایک بہترین شہر دمشق کی طرف بھاگ جائیں گے اور وہاں ان کو دشمن سے نجات ملے گی۔ میں نے کہا کیا شام پتہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں قریب شام پتہ ہوگا۔ اس کے بعد فتنے شروع ہو جائیں گے، پھر تاریک اندھیرے یہ کے بعد دیگر فتنے آئیں گے، یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی مہدی آئیں گے۔ اگر تم ان زمانوں کو پالو
تو ان راہیاب لوگوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ایسے فتنے آئیں گے جو سارے عربوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیں گے، اس فتنے کے مقتولین آگ میں ہوں گے۔ اس دور میں زبان کا وار سے یعنی زبان کے استعمال کا مواد تلوار سے زیادہ سخت ہوں گے۔ ساکر نے اپنے تاریخ میں یہی روایت نقل کی ہے کہ اس کے الفاظ یہ ہیں قریب میرے بعد فتنے ہوں گے جو جڑ سے لوگوں کو کاٹ ڈالیں گے، عربوں میں ہوں گے۔ اس زمانے میں زبان کا وار تلوار کے وار سے زیادہ سخت ہوگی۔ ان سب کے مقتولین آگ میں ہوں گے۔ قوله تستنزف العرب، علامہ یسیر اور علامہ المنظور نے کہا ہے کہ ہلاکت کے اعتبار سے یہ فتنہ سارے لوگوں کو ڈھانپ لے گا، جیسا کہ استنزفت الشیء اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب ایک چیز مکمل وصول کر لے، اسی وجہ سے استنزفت الخراج کہا جاتا ہے پورا لگان دیا، اس وقت نزفت وہ نہیں کہا جاتا۔ مولانا خیر رحمۃ اللہ علیہ نے شرمشکات میں لکھا ہے کہ تستنزف کا معنی ہے اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے والوں اور اللہ تعالیٰ کے رضائل، قبائل اور دیگر کئی ان خرابیوں سے محفوظ، پاک اور صاف رکھیں گے جن میں دوسرے لوگ مبتلا ہوں گے۔ حمود نے لکھا ہے کہ یہ قول دلیل کے اعتبار سے مضبوط ہے اور پہلے والا قول کتب لغت کے دلائل کے اعتبار سے قوی ہے۔ تاہم مولانا خیر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تائید اس حدیث میں فتنۃ دہیمہ کے بارے میں فرمایا کہ اس امت میں کوئی ایک بھی اس کے تھپڑ سے نہیں بچے گا۔ مزید فرمایا یہاں تک کہ لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک گروہ ایمان والوں کا جن میں منافق نہیں ہوں گے، اور دوسرا اگر وہ منافقین کا جن میں ایمان والے نہیں ہوں گے۔ یہ حدیث خود اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خالص مومنین کو منافقین، شک و تردد اور فتنہ مبتلا گروہ سے جدا کر کے صاف کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو بالکل جڑ سے اکیڑا جائے گا، کیونکہ فتنہ دہیمہ دجال سے پہلے سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اس پر دلیل وہ احادیث ہے جو صحیح مسلم اور جامع ترمذی میں موجود ہے کہ اس سے پہلے عربوں کی کوئی فتنہ مکمل طور پر اپنے لپیٹ میں نہیں لے سکے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے مشرک جلال نے بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ دجال سے پناہ لینے کے پہاڑوں میں پناہ لیں گے۔ تو مشرک نے پوچھا کہ عرب اس وقت کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عرب اس زمانے میں بہت کم ہوں۔ اس پر سنن ابن ماجہ کی وہ روایت بھی دلالت کرتی ہے جو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے دجال کے متعلق ایک طویل حدیث میں موجود ہے کہ عرب اس وقت کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کم ہوں گے اور اس میں زیادہ تر لوگ بیت المقدس میں ہی ہوں گے، ان کا امام ایک نیک صالح آدمی ہوگا اور ان کا امام نماز پڑھانے آگے ہو چکا ہوگا۔ حارث بن ابی اسامہ مسند میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو مسلمانوں کا امیر و مہدی انہیں نماز پڑھانے کے لیے دعوت دیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، اس امت کی فضیلت کے لیے تم آپس میں ایک دوسرے کے امیر ہو۔ علامہ ابن القیم نے المنار المنیب میں اس حدیث کی سند کو جید کہا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔